اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاگل ہو چکی ہے اور اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ زبانیں بند کروانے سے، پارٹیاں چھڑوانے سے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا آپ لوگ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کے ساتھ کر کے دیکھ چکے ہیں، کیا ملا تھا آپ کو؟ کچھ بھی تو نہیں ملا۔ شیخ مجیب کی پارٹی کے ساتھ بھی آپ لوگ کر کے دیکھ چکے ہیں، کیا ملا آپ کو؟ کچھ بھی تو نہیں مل سکا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی جو ایکسرسائز جو آپ لوگ ان وین ایکسرسائز کر رہے ہیں، اپنی توانائیاں جو ہیں وہ بارڈر پر صرف کرنے کے بجائے آپ اپنی توانائیاں جو ہیں وہ پاکستان کے لوکل سیاستدانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ الطاف حسین کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ اس نے کہ جناب اینٹی پاکستان نعرے لگائے تھے، لیکن عمران خان نے تو کبھی اینٹی پاکستان نعرہ لگایا نہیں ہے۔ وہ تو ہمیشہ کہتا ہے کہ فوج بھی میری، پاکستان بھی میرا۔ اب آپ لوگوں کو خود شرم آنی چاہیے کہ ایسے لیڈر کو گرفتار کرنا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے۔ آپ آنے والی نسلوں کو کیا حکومت کیا درس دینا چاہتے ہیں کہ جناب جن جن بندوں نے پاکستان کی خدمت کی، ہم لوگوں نے ان کو ذلیل کیا۔ حکومت کے پاس وسائل تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک شوکت خانم کے لیول کا وہ ہاسپٹل نہیں بنا سکی۔ اس بیچارے کے پاس تو وسائل بھی نہیں تھے، اس نے بغیر وسائل کے، بغیر حکومت کے سپورٹ کے شوکت خانم کا لیول کا ہاسپٹل بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بعد وسائل تھے، سی ایم ایچ اس طرح نہیں بنے ہوئے، سی ایم ایچ کے اندر بھی کینسر ہاسپٹلز بن سکتے تھے، لیکن وہاں پر بھی نہیں بنایا گیا۔ لیکن اس ایک بندے نے، ایک مرد حریت نے، ایک مرد حر نے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے سامنے شوکت خانم کی بلڈنگ اکٹھی کر کے رکھ دی۔ 20 ڈاکٹروں نے کہا کہ جناب شوکت خانم کا ہسپتال جو ہے وہ کینسر ہسپتال پاکستان میں نہیں بن سکتا، اس نے بنا کر دکھایا کہ جناب ایسا ہو جائے گا۔ ایسے بندے کو تنہا کر آپ کو کیا ملنا ہے؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ 75 سال میں، میری عمر تو 75 سال نہیں ہے، لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ غریبوں کے لیے مفت کھانے کا انتظام کیا گیا، لنگر خانے کھولے گئے، ٹھیک ہے، ان کے لیے مفت رہائش کا کام کیا گیا، پناہ گاہیں کھولی گئی۔ آپ لوگوں کو ان چیزوں کو ذرا بھی حیا نہیں آتی کہ جناب آپ نے کس بندے کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پر رکھ دیا ہے۔ اکنامک سرویز آف پاکستان، جس پر شہباز شریف آپ کے لائے ہوئے وزیر اعظم، امپورٹڈ وزیر اعظم کے دستخط موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 17 سال کے بعد حکومت پاکستان، 17 سال کے بعد جو ہے پاکستان کی ترقی جو ہے وہ پازیٹیو جا رہی تھی۔ آپ نے ایسے بندے کو لا کر کھڑا کر دیا جس نے 3 سال کے اندر پاکستان کے پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ $12 بلین سے لا کر $3.5 بلین کر دی۔ آپ لوگوں کو کوئی عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ بس وہی ایک ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ جناب ٹریننگ کے لیے 2 سال چاہیے ہوتے ہیں فوجی بننے کے لیے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ساری عمر چاہیے ہوتی ہے فوجی سے انسان بننے کے لیے۔ تو آپ لوگ تو بالکل وہی کرتے جا رہے ہیں۔ ایک غلطی کی ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف سازش کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو دوسری غلطی کی ہے، اس کو تو اقتدار سے ہٹایا۔ تیسری غلطی کی ہے، آپ نے 25 مئی کا واقعہ دہرایا اور فوج کو اور عوام کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اب تیسرا غلطی جو کی ہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہے۔ اب 9 مئی کے واقعے پر بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ سوال کر رہے ہیں 9 مئی کا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پر سیکورٹی کہاں مر گئی تھی؟ پنجاب میں موسم نقوے کی حکومت ہے نا، لاہور بھی پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے، فیصل آباد بھی پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کور کمانڈر لاہور پر حملہ ہو جائے اور رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ نہ ہو؟ اگر آپ لوگوں نے اس طرح کے لوگوں کی کر لی ہے، شناخت کر لی ہے، تو وہ جو 2 بندے جن کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اشتہا انگیزی کر رہے تھے اور لوگوں کو اکسا رہے تھے یہ سب کرنے کے لیے، توڑ پھوڑ کرنے کے لیے، ان کو پبلک کے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ مختصر یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ایک پلانٹڈ تھا، ایک پلانٹڈ واقعہ تھا،
اس میں اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے رینجرز نے بھی اس کو گرفتار نہیں کیا، یہ کوئی پیراملٹری فورسز کی دوسری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایس ایس جی کمانڈوز کا عمران خان کی اپنی اس میں سیکیورٹی میں شامل تھے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایس ایس جی کمانڈو نہیں تھے، ان کی ٹریننگ اور طرح کی تھی۔ آپ نے اس کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا، حالانکہ وہ ضمانت پر تھا، وہ پیشے کے لیے کیا ہوا تھا۔ آپ نے عدالت کا تقدس پامال کیا، آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو جوتے کو نوک پر رکھتے ہیں۔ یہی کام ضیاء الحق نے کیا تھا کہ جناب اس نے ٹی وی پر آ کر آئین پاکستان کو پھاڑ کر کہا تھا یہ کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نے سپریم کورٹ کے ذریعے آئین میں ایک ترمیم کروائی تھی، جس کے تحت اس کے پاس 52(a)(b) کا اختیار آ گیا تھا۔ یہی کام جو ہے اس نے کیا کیا، مشرف نے کیا کہ 58(2)(b) کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے لیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین میں ترمیم کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ کل آپ نے ایک رہنما کے گھر پر چھاپا مارا ہے، اس کے بیڈ روم میں گئے ہیں، مجھے یہ بتا چادر چار دیواری کا تحفظ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آئین پاکستان اس کا ضامن ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے تو سرچ کے لیے بھی جانا، تو سرچ وارنٹ کے بغیر آپ کسی کے گھر داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ ریسٹ وارنٹ کے لیے کسی کے گھر کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ نے جا کر اس کو کہا ہے، اس کو دھمکایا ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ اگر تم اب نہ بدلے تو تمہارے 11 سالہ بیٹے کو اغوا کر کے لے جائیں گے۔ مجبوراً اس نے پارٹی چھوڑ دی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے عمران خان اکیلا رہ جائے گا؟ عمران خان کے ارد گرد 5 کلومیٹر تک آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے، تو کیا خیال کرتے ہیں کہ سب کچھ بند ہو جائے گا؟ 1971 میں جو کچھ ہوا تھا اس وقت تو انٹرنیٹ تھا بھی نہیں، اس وقت تو موبائل فون بھی نہیں تھا، اس وقت تو ریڈیو پاکستان ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن عوام سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا۔ آپ لوگوں نے یہ چیز بند کر دی ہے پاکستان کے اندر، تو فاکس نیوز تو آن ہے نا، واشنگٹن پوسٹ پر تو خبریں آ رہی ہیں نا، گارڈین پر تو خبریں آ رہی ہیں نا، وہ لوگ پاگل تو نہیں ہیں۔ اور پاکستانی ڈائسپورا تو ویسے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی سلطنت ہے اور آپ لوگ جو چاہیں گے وہ کریں گے؟ ریاست ہوتی ہے 3 قسم کی، ایک ہوتی ہے بادشاہت جو سعودی عرب کے اندر ہے کہ جناب خاندان کے اندر ہوگی، اور ایک ہوتی ہے کمیونسٹ پارٹی۔ کمیونسٹ پارٹی میں جناب الیکشن ہوتے ہیں، لیکن وہ اسی پارٹی کے ممبرز ہوتے ہیں، اور انہی کے درمیان جو ہے وہ جس طرح چائنا ہے، انہی کے درمیان جو ہے وہ اختیارات اور سیٹوں کی جو ہے وہ تقسیم ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ الیکشن ہوتے ہیں ود ان دا پارٹی۔ اور ایک ہوتی ہے ڈیموکریٹک پارٹی جو برطانیہ میں ہے۔ آپ لوگ وہ پاکستان کو ایک کمیونسٹ پارٹی بنانا چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ہم کروائیں گے، جو الیکشن ہمیں منظور ہوں گے، جو ریزلٹس ہمیں منظور ہوں گے، ہم صرف اس کو حکومت دیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ لوگوں کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں، اور ملازم بن کر سوچیں۔ جہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا نا کہ جناب یہ پاکستان کے اور بھارت کے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہاں پر آپ اپنا مشورہ دیں، سیاسی مقاصد میں آپ نہ کریں۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ آپ کے حلف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، لیکن اس کے باوجود آپ سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ 2008 میں جناب فوج نے بیان دیا کہتا تھا کہ ہم سیاست سے الگ ہو جائیں گے، لیکن پھر فوج میں انڈائریکٹلی انوالو رہے۔ اور پھر جنرل باجوہ نے جون 2022 کے اندر یہ بیان دیا کہ ہم فوج میں انوالو نہیں رہیں گے۔
اور سب کو منع کر دے کہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی بند کر دے، لیکن اس کے باوجود اس وقت کے جناب کچھ آفیسر جو تھے وہ سیاسی انجینئرنگ کر رہے تھے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے تھے اور اپنے کام کروا رہے تھے. اور جو جنرل عاصم منیر ہیں، یہ تو 2 دن پہلے ریٹائر ہونے والے تھے جنرل باجوہ سے. انہوں نے ایکسٹینشن کن بنیادوں پر لی؟ اس وقت تو پورے تجزیہ نگار اس بات پر پہنچ چکے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے نواز شریف کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے کہ جناب میں پی ٹی آئی کو کرش کر کے رکھ دوں گا، آپ مجھے آرمی چیف بنا دیں. اور پھر ایسا ہی ہوا، کیونکہ ادھر جنرل باجوہ بھی ایکسٹینشن کی خواہش مند تھے اور یہ بھی ایکسٹینشن کی خواہش مند تھے. تو پھر ایسا ہی ہوا. یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کرونا کا بہانہ بنا لیا کہ جناب مجھے کرونا ہے، میں کوارنٹین میں چلا گیا. 15 دن کا ٹائم ان لوگوں نے ایسے گین کر لیا. پھر ایکٹ کے اندر ترمیم کر لی. ایکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ 60 سال کا بندہ جو ہے اس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے، لیکن اس میں آپ نے ترمیم کر لی کہ کین بی ریٹینڈ. جب آپ نے کین بی ریٹینڈ کو تقریر کر لی تو عاصم منیر صاحب کو ٹائم مل گیا. عاصم منیر صاحب موسٹ سینئر جنرل تھے، ان کو جناب بنا کر دیا گیا. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ عاصم منیر صاحب حافظ قرآن ہے اور 60 سال سے زیادہ عمر ہو گیا. مجھے نہیں پتا انہوں نے صرف حفظ کیا ہے یا کبھی دورہ ترجمہ قرآن بھی کیا ہے. تو دورہ ترجمہ قرآن میں تو اکثر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ظلم سے بچو اور مظلوموں کا ساتھ دو. حافظ منیر صاحب نے ایک سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے نہ صرف یہ حلف لکھ کر دیا ہے بلکہ اب اس کی پاسداری بھی کرتے پھر رہے ہیں. لوگوں کو اس طرح ڈرانا شروع ہو گیا ہے جس طرح پتہ نہیں ہم مقبوضہ پاکستان میں ہم مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں. کوئی شرم کرنی چاہیے.